میرا نبی کہہ رہا ہے کاش ماں ہوتی جس کے لیے کل کائنات بنائی، کہتا کاش میری ماں ہوتی۔ اور آپ 70,000 کا قافلہ لے کے چلے حج کو، 12,000 تھا جب مدینہ سے نکلے، اور مدینہ سے ملل سے روحا، روحا سے عطایا، عطایا سے عرج، عرج سے ابوا، یہ 5ویں رات ہے۔ ابوا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اب بھی چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں آپ کے قافلے نے سٹے کرنا تھا۔ 70,000 ایک وادی ہے، اس وادی سے پہلے پہاڑ ہیں جس میں آج سے 57 سال پہلے جب میرے نبی 6 سال کے تھے تو آپ اپنی ماں کے ساتھ واپس مدینہ سے مکہ آ رہے تھے، اور ابوا کے پہاڑوں میں ایک دم حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، 25 سال کی عمر اور انتقال ہو گیا۔ کالے پہاڑوں میں قبر ہے۔ سن 2000 میں قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، عمرے پہ گیا تھا، تو وہاں ایک رہبر کو ساتھ لے کر گیا تھا۔ میری زندگی سفروں میں گزری ہے، میں نے بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ سجدے کیے ہیں، لیکن میں جو کیفیت میری حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ بنی ہے، کبھی زندگی بھر میں نے وہ کیفیت محسوس نہیں کی۔ ایک سورج ڈوب رہا تھا، موسم سوگوار سا، کالے پہاڑوں کا اندھیرا، پھر 1400 سال پہلے میں وہ منظر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جس کے چہرے کی قسم والضحا، جس کی زلفوں کی قسم واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم وہذا البلد الامین، جس کے قرآن کی قسم قاف والقرآن المجید، جس کا وکیل صفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جس کے بول کی قسم وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کو عزت سے پکارا یا ایھا النبی، جس کو پروٹوکول دے کے پکارا یا ایھا الرسول، جس کو محبت سے پکارا یا ایھا المزمل، جس کو لاڈ سے پکارا یا ایھا المدثر، جس کے نسب کو آدم تک باقی رکھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام، جس کے لیے رخ انور سے پردہ ہٹایا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اتنی بڑی شخصیت، کاش تم وہ جگہ دیکھو جہاں وہ 6 سال کا معصوم بچہ تڑپ رہا ہے اور ماں کا لاشا 25 برس کی عمر میں سامنے بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے۔ میں وہاں کھڑا پگھل رہا تھا۔ میں نے اس قصے کو ہزاروں دفعہ بیان کیا ہے، ہر دوسرے تیسرے بیان میں میرا یہ قصہ آ جاتا ہے، اور ہر دفعہ میں ایسی بے قابو ہو کے روتا ہوں جیسے میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ میں اس درد کو شاید قبر میں لے جاؤں، بھلا نہ سکوں گا۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس جگہ پہنچایا، اور میں نے اپنے نبی کا درد وہاں جا کے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، دل کی دھڑکنوں میں اس درد کو بسایا ہے میں نے کہ ہاں اللہ، جس کے لیے تو نے کائنات بنائی، اس جنگل میں اس کی ماں کو مارا کہ آنسو پوچھنے کے لیے دادی نہیں، دادا نہیں، خالہ نہیں، چاچا نہیں، چاچی نہیں،
ماں ماں ماں، جواب کوئی نہیں، ماں ماں ماں، جواب کوئی نہیں۔ اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنا آپ کا یہ ایڈیٹوریم کی چھت ہے، اور ایسے ہی پہاڑ کے اوپر ایسے قدرتی فرش ہے کوئی 10x10 کا قدرت، باقی سارے پہاڑ ایسے ہیں ایسے، اور وہ ایسے جیسے اللہ نے پہلے سے رکھا تھا کہ یہیں میرے نبی کی ماں کو سلانا ہے۔ اور جب آپ، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کہ وہاں انہوں نے قبر کیسے بنائی، پتہ نہیں پتھر جوڑ دیے، کھدائی تو ہو نہیں سکتی، کوئی لوگ گزرے یا کوئی پتھر جوڑے، بہرحال اللہ ہی جانے۔ جب نیچے اترے تو اللہ کے نبی پھر ہاتھ چھڑا کے بھاگے اور اوپر چڑھ گئے۔ کاش تم وہ جگہ جاؤ اور دیکھو کہ جس کے لیے کائنات بنا ہے اسے کتنے بڑے دکھ سے گزارا ہے۔ اب بھاگے، اوپر چڑھ گئے، پیچھے ام ایمن بھاگی، اوپر کیا دیکھا، کیا ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے اور پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے، ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئے؟ آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ اے مینا کے پہاڑ بھی پگھل رہے تھے، آسمان تک شور مچ گیا ہوگا، اس درد بھری فریاد نے تو پتھروں کو پگھلا دیا۔ ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا کوئی نہ تھا، کہاں چھوڑ کے چلی گئی ہو؟ ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو، کہا نہیں میں نہیں اٹھتا، میں نہیں اٹھتا۔ انہیں ایسے کھینچ کے نیچے لائیں، مکے تک روتے روتے تو میرا یہ رشتوں کی قدر میرا قرآن بتاتا ہے، میڈیکل سائنس نہیں بنا، اناٹومی تمہیں انسان نہیں بنائے گی، ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا، ہائیجین فزیالوجی تمہیں انسان نہیں بنائے گی، تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا، آرتھوپیڈک تمہیں انسان نہیں بنائے گی، تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا، میڈیسن تمہیں انسان نہیں بنائے گی، تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، قرآن تمہیں انسان بنائے گا، پیتھالوجی تمہیں ڈاکٹر بنائے گی، انسان نہیں بنائے گی، انسان تمہیں قرآن بنائے گا۔ تو میرے نبی کے قرآن، میرے نبی کا علم، اس قرآن کا دوسرا پیغام، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کی بات بتا رہا ہوں کہ ایمانی زندگی سیکھو، اخلاق والی زندگی سیکھو، رشتے ناتوں کی پہچان کرو۔ جتنی بڑی جنت آپ بنا سکتے ہو، بہت کم کوئی آدمی اتنی بڑی جنت بنا سکتا ہے۔ دکھی کی، مجھے گردے کا درد ہوا، میں جماعت میں تھا، مجھے لے گئے کلینک، اتنا میں تڑپ رہا تھا، ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا، ایک دم وہ پیتھیڈن کا ٹیکا تھا، میں سو گیا، آنکھ کھلی تو پہلی میرے زبان سے ڈاکٹر کے لیے دعا نکلی۔ یہ جو دعا ہوتی ہے یہ سیدھی جاتی، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی۔ اگر آپ مریضوں کے ہمدرد بن جاؤ، مجھے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، آپ کی 7 پشتوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، چونکہ جب مریض ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا نا تو تمہارا چھوڑا ہوا پیسہ تمہارے اتنا کام نہیں آئے گا جتنا یہ مریضوں کی دعائیں تمہاری اولاد کے کام آئیں گی۔ وہ جو اندر سے دعا نکلتی ہے دکھی کی، وہ تو عرش کو ہلا دیتی۔ 1990 میں حج میں تھا تو میں 2 عورتیں ملی، بوڑھی بوڑھی، کہنے کہ پترا کھڑی گئی ہیں سانو راہ تلا۔ میرا بھی وہ دوسرا حج تھا تو مجھے بھی مدینے کا پتہ نہیں تھا، میں نے کارڈ دیکھا، میں نے کہا ماں جی میں نے بھی کوئی پتہ نہیں، چلو میں تو انہوں چھوڑیا میں جتھے عورتاں اکے چلو اتھے تو چھوڑے، تو میں ان کو لے گیا، وہ ادھر تھیں اور نماز پڑھنے کی عورتوں کی جگہ ادھر تھی، تو میں مسجد کے اوپر سے چکر کٹوا کے وہاں لے آیا۔
میں رہتا تھا ادھر یعنی حرم کے اس طرف، میرے ساتھ میری بیگم، پھوپھی مرحومہ، والدہ مرحومہ بھی تھی۔ عشاء پڑھ کے میں ان کو لے کے نکلا، ایک وہاں مدینہ کے ایک دوست نے اپنا گھر مجھے دیا ہوا تھا، تو جب میں گھر کے قریب پہنچا وہ دونوں بڈھی مائیں پھر میرے گھر کے قریب فٹ پاتھ پہ بیٹھی۔ میں نے کہا اماں جی ادی کدے آ گیا کہ پتر مڑ کھڑی گئی ہیں۔ میں کہا اچھا آ جاؤ۔ میں نے ان کو ساتھ لیا، اپنے مکان پہ لے گیا، میں نے اپنی بیگم سے کہا ان کو کھانا کھلاؤ۔ وہ کارڈ لے کر میں نے اپنے دوست کو فون کیا جس کے گھر میں ٹھہرا تھا کہ اپنی گاڑی بھیجو، اس نے گاڑی بھیجی۔ میں اس کے دفتر گیا، اس کو دفتر سے اٹھایا، میں نے کہا چلو یہ ایڈریس تلاش کریں۔ ہمیں کوئی پونا گھنٹہ لگا، ہم نے وہ جگہ تلاش کر لی۔ جگہ تلاش کر کے میں واپس آیا، دونوں مائیں 70+ تھیں، وہ روٹی چھوٹی کھا کے سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو تہاڈا گھر ویکھ آیا تانوں چھڈ آواں۔ تو ایک نے کہا وے پترا تینوں اللہ اپنے سونے دیاں زیارتاں کرائی رکھے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے، کہ یہ وہ دعا ہے جو سیدھی جایا کرتی ہے۔ 1990 سے آج تک صرف 94 کا ناغہ ہے کہ میں انگلینڈ چلا گیا جماعت میں اور میرا حج رہ گیا، ورنہ 90 سے اب تک کسی سال کا ناغہ نہیں۔ ہر سال مصروفیت کے باوجود اللہ کہاں سے کھینچ کے اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ ماں کی اس بڈھیا کی دعا ہے۔ میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی، میرا ایک دوست وہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا کہ اگر میں آگے نکل گیا تو پھر یہ بھی اٹھ جائے گا اور میں بھی نکل جاؤں گا، ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میں طواف میں ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگتے اس کی یوں نظر پڑی تو اس نے دعا چھوڑی اور بھاگا میرے پاس آ کے ملا، کہنے لگا تمہیں خبر ہے میں کیا دعا کر رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ میں کہہ رہا تھا یا اللہ وہ اماں کی دعا مولوی طارق جمیل کو لگی ہوئی ہے، وہ حج پہ ضرور آیا ہوگا، ہے کہاں مجھے ملا دے۔ کہا میں یہ دعا کر رہا تھا تیرے اوپر نظر پڑا۔ تو اللہ کی قسم جو دعائیں آپ لے سکتے ہیں ہم نہیں لے سکتے۔ آپ اپنی جائز محنت لیں، آپ کو حق حاصل ہے، تاجر نہ بنے۔ تو پھر جو دعائیں آپ کو ملیں گی، آپ کی 7 پشتیں اس کا خزانہ سمیٹیں تو نہیں سمیٹ سکتے۔ یہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے کہ لوگوں کے حقوق، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ ایک حقوق اللہ تھوڑے سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ ختم ہو گئے۔ حقوق العباد بارش کی قطر ماں کے لیے الگ ہے، باپ کے لیے الگ ہے، بیوی کے لیے الگ ہے، بچوں کے لیے الگ ہے، بھائی کے لیے الگ ہے، بہنوں کے لیے الگ ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت ہے اگر شریعت کا پتہ ہو، اور بہت بڑا عذاب ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو۔ اور میرا درد یہ ہے کہ میرے معاشرے کو گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا، انتہائی امبیلنس معاشرہ ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرنا، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں چاہے ڈاکٹر کا سسرال ہو اور چاہے مولوی کا سسرال ہو، سسرال بے رحم ہے، سسرال ظالم ہے۔ لاکھوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملتا ہے جہاں محبت دیکھنے کو ملتی ہے، ورنہ سسرال کا جبر ہے شدید قسم کا۔ اور آنے والی لڑکی اپنی ساس، اپنا سسر، اپنی نندیں، اپنے دیور سب کی نوکر بن کے آتی ہے، تو اس نے بچے کب پالنے ہیں، اس نے بچوں کی تربیت کب کرنی ہے۔ آنے والی لڑکی کے ذمے خاوند کی روٹی پکانا بھی نہیں ہے، تو ذمے ہے کیا؟ نسل کو تیار کرنا۔ نسل کب تیار ہوگی؟ جب اس کا ذہن صحیح ہوگا۔ اور کبھی تانا سنا خاوند سے، کبھی سنا بھابھی سے، کبھی سنا دیور سے، کبھی سنا نند سے، کبھی سنا ساس سے، کبھی سنا سسر سے، اس مٹی تے سوا بچے پالنے، وہ تو اپنے بچے اٹھا کے پھینکے گی۔ اور کتنا حکمت کا بول ہے میرے نبی کا
کہ 7 سال تک بس بچے کو پیار دو، نماز بھی نہ کہو، نماز بھی مت کہو، 7 سال تک پیار دو، قریب کرو، 7 سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو۔ ہم 3 سال کی عمر میں بچوں کو نرسری میں چھوڑ کے آ جاتے اور اس کے اندر میں ہم ایک زہر ڈال دیتے ہیں۔ 3 سال کا بچہ کبھی اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، 7 سال تک بس سینے سے لگا کے رکھو، ماں اور بچہ اور باپ بس۔ اب دیکھنا حضرت حاجرہ نے کیا کر کے دکھایا، 6 سال کے بچے کو کہاں پہنچایا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی ذبح کرنا، جلدی کر، اللہ اکبر، جلدی کرو، ذبح کرو، فرق۔ 7 برس تک نماز بھی نہ کہو، 10 سال کا ہو جائے پھر نماز کا کہو، پھر 7 سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کرو، 10 برس کی عمر میں سختی شروع کرو۔ تو کیا کرو، صفات منتقل ہوتی ہیں، جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں متوجہ ہوتی ہے تو صفات منتقل ہوتی ہیں، اور جب اس کا ذہن ٹینس ہو، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس کو روٹی دینی ہے، اس کے کپڑے دھونے، اس کے کپڑے استری کرنے ہیں، تو وہ بچے کو ٹائم کب دے گی؟ تو یہ بہت امبیلنس سا معاشرہ ہے میرے بھائیوں، اس کو سیکھو۔ میں جیسے نماز سیکھتے ہو، نبی کی معاشرت بھی سیکھو کہ آپ نے ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے۔ آنے والی لڑکی کا حق ہے اسے الگ گھر لے کر دو، اگر اتنے پیسے نہیں اسے الگ سیٹ اپ بنا کے دو، اس کا باتھ روم ہو، اس کا کچن ہو، اس کا کمرہ ہو۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم ایک کمرہ، ایک باتھ روم اور ایک چولہا اس کی ضرورت ہے، اسے الگ دو۔ یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ تم نے کل کسی کی بچی کو گھر میں لانا ہے، کل ان بچیوں نے کسی کے گھر جانا ہے، یہ جانے والی کسی گھر کے لیے عذاب نہ بنے، اور یہ لے جانے والے کسی بچی کے لیے عذاب نہ بنے۔ ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے جس پر اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا نبی بھی راضی ہو، اور فرشتے بھی خوش ہوں، اور اللہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت بنا دے۔ اس ساری چیزوں کو سیکھنا یہ آپ سب بچے بچیوں پر فرض ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت ٹریننگ ہے اور محنت ہے۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا، بچوں سے، کہ آپ کو جب چھٹی ہو آپ تبلیغ میں جایا کرو۔ تبلیغ سے مراد ہے ایمان کی محنت کو، تبلیغ سے مراد کوئی اوروں کو پریچ کرنا نہیں ہے، تبلیغ سے مراد ایمان اور اخلاق کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے جو اللہ کا فضل و کرم سے 6 بر اعظم میں ہو رہی ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے۔ میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ سیکھنے کی نیت کرو، کوشش کرو۔ آپ ہمارا بہترین سرمایہ ہو۔ آپ اپنے معاشرے میں ڈاکٹر بن کے رہنا، تاجر بن کے نہ رہنا، کاروباری بن کے نہ رہنا، ڈاکٹر بن کے رہنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ وہ کچھ دے گا کہ شاید شہید کے دائیں بائیں کہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دکھیوں کو سکھ پہنچانا۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا